لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال تعالى الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کا جو افتتاح کیا ہے، اپنے قرآن مجید کا جو آغاز فرمایا ہے وہ سورہ فاتحہ سے فرمایا ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن کریم میں اس کا بہت ہی بلند مرتبہ ہے. اس کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئی ہیں. اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ نازل فرمایا ہے. ہر آیت ایک مرتبہ آسمان سے اتری ہے، لیکن سورہ فاتحہ کی عظمت کی وجہ سے، اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس کا نزول فرمایا. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جو فضل ہے اور اپنا جو انعام ہے اس کو گناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. 7 مثانی یہاں اس آیت میں جس کو کہا گیا ہے اس سے مراد سورہ فاتحہ. 7 مثانی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ 7 آیتیں ہیں. مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی. تو 7 وہ آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. نماز اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک کہ سورہ فاتحہ کو نہ پڑھ لیا جائے. تو پورے قرآن کریم کا لب لباب اور خلاصہ وہ سورۃ الفاتحہ میں. فاتحہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ اوپن کرنے والی ہے. فاتحہ کے معنی اوپن کرنے والی، کھولنے والی، آغاز کرنے والی، کسی چیز کا افتتاح کرنے والی. یہ وہ صورت ہے کہ قرآن مجید کا افتتاح یہاں سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے. اب سورۃ الفاتحہ کا جو آغاز اللہ نے کیا ہے وہ آغاز اللہ نے کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس پروردگار کی ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. جو الحمدللہ، مجھے اسی پر آج کچھ جو ہے نا بات کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے کلام کا آغاز جو اللہ نے کیا ہے وہ الحمدللہ سے کیا ہے. اس کا ترجمہ تو ایسے کرتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے. الف لام یہاں پر علماء اس کو استغراق کا مانتے ہیں. طلبہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ استغراق کا نہیں بلکہ جنس کا ہے. جنس سے حمد اور جنس سے ستائش اور حمد کی جنس کے قبیل کی جو بھی چیز پائی جائے گی، جب یہ اللہ کے لیے مختص ہو جائے گی تو اس کے افراد سارے کے سارے اللہ کے لیے ہو جائیں گے. لیکن اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ الف لام استغراق کا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی تعریف، ہر وقت کی تعریف، ہر جگہ کی تعریف
یہ سب کے سب حقیقت میں اللہ کی تعریف ہے. اللہ کی تعریف کا دو مطلب ہے. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو مطلب یہ ہے کہ ہم چاہے دنیا میں کسی کی بھی تعریف کریں، زمین کی کریں، آسمان کی کریں، سورج کی کریں، چاند کی کریں، کسی کے حسن و جمال کی کریں، کسی کی طاقت و قوت کی کریں، کسی کی بادشاہت کی کریں، کسی کی عزت کی کریں. اگر کوئی بندہ منصب عدالت میں بیٹھ کر، عدالت کی کرسی میں بیٹھ کر انصاف کا اور حاکمانہ اور عادلانہ فیصلہ کرتا ہے، آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت بڑا انصاف پسند یہ حکمران ہے، انصاف پسند یہ حاکم ہے. تو وہ تعریف جو انصاف پسند کی ہو رہی ہے، کسی میدان جنگ میں کسی بہادر کی جو تعریف ہو رہی ہے، علمی درسگاہوں میں کسی کے عقل و دانش کی جو تعریف ہو رہی ہے، اور اسی طرح مال و تجارت میں کسی مالدار کی جو تعریف ہو رہی ہے، اور کسی کی ذہانت کی تعریف، کسی کی کسی بھی طرح کی تعریف، یہ ہے کہ دنیا میں پھیلی ہوئی ہزاروں قسم کی مختلف طرح کی چیزوں میں جس جگہ پر جو خوبی اور حسن نظر آ رہا ہے، جو کمال نظر آ رہا ہے، جو جمال نظر آ رہا ہے، وہ حقیقت میں ان چیزوں کی، ان بندوں کی تعریف نہیں بلکہ اس ذات اقدس کی تعریف ہے، جس ذات اقدس نے یہ ساری خوبیاں ان انسانوں اور ان جانداروں اور ان مخلوقات کے اندر ودیت فرمائی. بہت سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی تعریف کرتے ہیں، زمین کی پوجا کرتے ہیں، آسمان کی پوجا کرتے ہیں، مخلوقات میں سے طرح طرح کے لوگوں کی پوجا کرتے ہیں. لیکن یہ پوجا کر کے جو ان کی تعریف ہو رہی ہے، حقیقت میں ان کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس رب العالمین کی تعریف ہے جس نے ان ساری چیزوں کے اندر وہ ساری خوبیاں اور کمالات اللہ نے پیدا کی. ورنہ انسان آج ہم جس کی تعریف کر رہے ہیں، اس انسان کی حقیقت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کی حقیقت اس کو بار بار یاد دلاتے رہتے ہیں اور بار بار اس کو اس کی حقیقت پر، اس کے آغاز پر، اس کے انجام پر اس کو متنبع کرتے ہیں. فرماتے ہیں اَلَا تَعْلَمُ الْإِنسَانُ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. انسان پر ایک زمانہ تو ایسا گزرا کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھی، کہ انسان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا. بچہ پیدا ہونے سے پہلے کون جانتا ہے کہ زید نام کا کوئی چیز ہے، کوئی مخلوق دنیا میں آئے گی، اسے کون جانتا ہے؟ اور جب وہ نطفے کی شکل میں تھا تو وہ کتنا ناپاک تھا کہ اس کی وجہ سے انسان کا، اگر انسان کے جسم سے نطفہ نکل جائے تو اس کا پورا وجود ناپاک ہے. وہ صرف نطفہ نہیں بلکہ انسان کا پورا وجود ناپاک ہے. اور جب تک وہ پاک نہیں ہوتا اس وقت تک پروردگار کی درگاہ میں اور اس کے بارگاہ میں حاضر ہونے کا اسے حکم اور اسے اجازت نہیں. تو اس نطفہ ناپاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج عقل دی ہے، آج اس کو اللہ نے دولت دی ہے. حالانکہ جب پیدا ہوئے تھے تو ننگے پیدا ہوئے تھے، بدن پہ کپڑے تو دور کی بات، کپڑے کی ایک تار نہیں تھی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تم کو تو تمہارے ماؤں کے پیٹ سے ایسا نکالا تھا تم کچھ نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. پھر اللہ نے تم کو آنکھیں دی، کان دیے، دل دیے، یہ ساری چیزیں اللہ نے دیے ہیں. آج اگر انسان اپنی نعمت پر، اپنے دولت پر، اپنے مال پر، اپنی عقل پر، اپنے ہنر پر، اپنی سمجھ پر اور اپنی بادشاہت حکومت پر کسی بھی چیز پر ناز کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں تعریف اس کی نہیں، تعریف تو میری ہونی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف تو اس پروردگار کی ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یہ ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بے انتہا خوش ہو. انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دیکھیے کلام کا آغاز ہی الحمدللہ سے ہو رہا ہے، بات شروع ہی الحمدللہ سے ہو رہی ہے. تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ورد، ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم ہر موقع پر اللہ کی حمد و ستائش، اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اللہ کی تعریف اور اس کی ثنا کرنے والے بن جائیں. یہی تو اس کا سب سے بڑا سبق ہے کہ ساری تعریف. تو میں کہہ رہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں جو خوبی نظر آ رہی ہے وہ خوبی کسی کی اپنی ذاتی نہیں ہے. سارے لوگ فقراء ہیں، سارے لوگ محتاج ہیں، سارے بے بس ہیں.
سارے جاہل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انتم الفقراء انتم الفقراء واللہ الغنی، کہ تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، علم کے اعتبار سے بھی، دولت کے اعتبار سے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی. ایک حدیث قدسی ہے بڑی طویل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل منكم واحد على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملك شيئا. ایک لمبی حدیث ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو میں پہناؤں وہ پہن سکتا ہے، جس کو میں نہ پہناؤں وہ ننگا ہے، جس کو میں کھلاؤں وہ کھا سکتا ہے، جس کو میں نہ کھلاؤں وہ بھوکا ہے، جس کو میں پلاؤں وہ پی سکتا ہے، جس کو میں نہ پلاؤں وہ پیاسا ہے. تو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانی ہے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر ہم کو دعائیں سکھائی، نبی کے ذریعے سے دعائیں سکھائی. ہم سو کر اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. اب دیکھیے اس کے اندر الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی. استنجے کو جا کے آتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے گندگی اور تکلیف دینے والی چیز کو ہم سے دور کیا. تو یہ الحمدللہ اللہ کی تعریف و ثنا یہ ایسی چیز ہے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے جس چیز کو منتخب کیا ہے وہ ہے الحمدللہ. اور بات بھی یہی ہے کہ جب حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کی نیت کی اور اس کا ارادہ کیا، اس کا اظہار جب فرشتوں کے سامنے کیا تو فرشتوں نے کیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ذکر فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. فرشتوں نے کہا اے اللہ آپ اس انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کے خون بہائے گا، فساد مچائے گا اور دنیا کو غارت کرے گا اور تو آپ کی اطاعت و فرمانبرداری سے سرکشی کرے گا. آپ ایسے انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ نحن نسبح بحمدک، ہم ہیں آپ کی بڑائی اور تسبیح بیان کرنے کے لیے. اب دیکھیے ملائکہ کا جو وظیفہ ہے، ملائکہ کو جو اللہ نے کام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی حمد و ستائش کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں. یہ ملائکہ کا وظیفہ ہے، یہ ملائکہ کی ڈیوٹی ہے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتی ہے. وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ستائش نہ کرتی ہو، لیکن اے انسانوں تم ہر ایک کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ جو حمد ہے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الدعاء الحمد وافضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے اور سب سے بڑی دعا وہ الحمدللہ ہے. الحمدللہ سے بڑی کوئی دعا نہیں. الحمدللہ یہ سب سے بڑی دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری جو خصوصیات ہیں، ہمارے نبی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صفات، سارے اوصاف، سارے کمالات وہ ایک دم اعلیٰ درجے کے، اس قدر اعلیٰ درجے کے ہیں کہ ساری دنیا ان کی تعریف کرتی ہے. آپ کا نام ہی رکھا گیا محمد. محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کی تعریف کی گئی ہے. محمد جس کی تعریف اور جس کی حمد و ستائش بیان کی گئی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبیاں، ایسے کمالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وجود فرمائے کہ کیا انسان، کیا جانور، کیا زمین و آسمان، کیا ملائکہ، بلکہ خود خالق کائنات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی مدح و ستائش کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
کہ اللہ اور اس کے ملائکہ یہ درود نازل کرتے ہیں، یہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نبی کے اوپر۔ اللہ درود پڑھتے ہیں، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کا جب میدان ہوگا، میدان حشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر جلال میں ہوں گے، اس قدر جلال میں ہوں گے کہ اس قدر جلال میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوں۔ اور وہ ایک دن جو ہوگا، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ 50,000 سنہ، کہ 50,000 برس کا ایک دن وہ ہوگا جب میدان محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اور ساری کی ساری خلقت وہ عذاب سے رہی ہوگی، اور سورج اتنا قریب ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، کہ جس دن زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر جلال میں ہوں گے کہ اس قدر جلال میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوں۔ میدان محشر میں کھڑے کھڑے ساری مخلوق انتہا درجے پریشان ہو جائے گی، پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تو جائے گی حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں، اور جا کے بولے گی آپ ہمارے باپ ہیں، ساری دنیا کے باپ ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر کے اس عذاب سے ہم کو بچائے اور اپنا حساب کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم کہیں گے اللہ آج اس قدر غضبناک ہے کہ آج سے پہلے اللہ کبھی اتنے غضبناک نہیں تھے، میری ہمت نہیں ہے کہ میں خدا کے سامنے جاؤں اور اس کے سامنے لب کشائی کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ اے آدم ہم نے تجھ کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، تم نے کیسے وہ کھا لیا، میں کیا جواب دوں؟ حضرت آدم معذرت کریں گے، پھر سارے لوگ پریشان ہو کر جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ آدم ثانی کہلاتے ہیں۔ آج دنیا میں جو بھی نسل دنیا میں آباد ہے انسانوں کی، وہ ساری کی ساری حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا تو ساری دنیا ڈوب گئی تھی، اس کے بعد کسی انسان کی نسل نہیں چلی، حضرت نوح کی نسل دنیا میں چلی ہے، وہ ہمارے دوسرے باپ ہیں۔ ساری دنیا ان کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ آپ ہماری سفارش کر دیں خدا کے سامنے، اور اللہ سے کہیں کہ حساب کتاب شروع کرے، چاہے جنت کا فیصلہ ہو چاہے جہنم کا فیصلہ ہو، میدان محشر میں ہم سے کھڑا نہیں جا رہا۔ حضرت نوح کہیں گے کہ میں نے اپنے رب سے میرے بیٹے کے تعلق سے سفارش کر دی تھی، اور اللہ نے کہا تھا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، کہ یہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، تم اس کی سفارش میرے سامنے مت کرو۔ تو مجھے ڈر ہے اگر میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا تو اللہ پوچھ لیں اگر کہ اے نوح تم تو اپنے بیٹے کی سفارش کر دیے تھے، وہ غلطی تم سے سرزد ہوئی تھی، آج آپ کیسے سفارش کر سکتے ہیں؟ تو میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ پھر سارے لوگ جائیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، وہ بھی معذرت کر لیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، جتنے جلیل القدر انبیاء ہیں سب کے پاس پوری خلقت جائے گی، وہ سارے کے سارے جا کر گزارش کریں گے اللہ کے پاس آپ ہماری سفارش کر دیں کہ حساب کتاب شروع ہو، لیکن سارے انبیاء معذرت کر دیں گے۔ اخیر میں ساری خلقت جائے گی تاجدار مدینہ رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں، اور کہیں گے کہ یا رحمت للعالمین، آپ ہی کی رحمت کا واسطہ ہے کہ آپ ہمارے اس مشکل کی گھڑی میں آپ ہماری دستگیری فرمائے، اللہ کے دربار میں جا کے ہماری سفارش کرے اور حساب کتاب شروع کرنے کی درخواست کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں میں اس کے لیے ہوں، آج میں تم لوگوں کی سفارش خدا کے دربار میں کروں گا۔ اب بتانا یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت میں جاؤں گا روز محشر خدا کے پاس، وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد و ستائش کا جھنڈا ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ یہ تو نبی جس کا نام رکھا گیا محمد، کہ ساری دنیا ان کی تعریف میں رتم اللسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے نہیں کفار مکہ کو کہ وہ مجھے محمد نہیں بولتے، مزمم بولتے ہیں، یعنی جس کی برائی کی گئی ہے، لیکن اللہ نے ان کی برائی کو میرے سے کیسے دور کر دیا کہ ان کو وہ لفظ بولنے سے پہلے بھی محمد بولنا پڑتا ہے، یعنی وہ ذات ہے جو قابل ستائش ہے، جن کی تعریف کی گئی ہے، اب اس کے بعد وہ جو بولنا ہے وہ بولتے ہیں۔ تو بھائیوں، اللہ کے نبی کا ایک نام جہاں محمد ہے، دوسرا بڑا نام احمد ہے۔
احمد کے معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں آج تک اللہ کی تعریف نہ کسی ملائکہ نے ایسی کی، نہ کسی جن نے کی، نہ کسی نبی نے کی، نہ کسی رسول نے کی، نہ کسی مخلوق نے کی، جتنی تعریف اللہ کی ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. احمد طلبہ جانتے ہیں کہ اس میں تفسیر کا صیغہ ہے، بہت زیادہ تعریف کرنے والا. روز محشر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، وہ اللہ کی تعریف بیان فرمائیں گے. حضور فرماتے ہیں میں خدا کے سامنے جاؤں گا اور جا کے خدا کے سامنے سجدے میں پڑوں گا اور ایسی تعریف خدا کی کروں گا، ایسی تعریف خدا کی کروں گا کہ اس سے پہلے کسی مخلوق نے ایسی تعریف نہیں کی. حتیٰ کہ خود نبی نے، ہمارے نبی نے خدا کی ویسی تعریف نہیں کی جیسی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کر کریں گے. جب یہ طویل وقفے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حمد و ستائش میں وقت گزاریں گے تو اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد آپ اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطا، آپ پوچھئے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ جس کے بارے میں سفارش کریں گے اس کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات شروع ہوئی الحمدللہ، اللہ نے قرآن پاک کو شروع کیا ہے اپنی تعریف سے، اور بات پہنچی قیامت کے میدان تک کہ قیامت کے میدان میں دفتر جو کھلے گا لوگوں کے اعمال کا، سفارش کا جو سلسلہ شروع ہوگا، حساب کتاب کا جو سلسلہ شروع ہوگا، وہاں اگر کام آئے گی تو یہی خدا کی تعریف کام آئے گی، اللہ کی حمد و ستائش وہاں بیان کی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد اپنا حساب کتاب شروع کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سنیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یدعا الی الجنہ، سب سے پہلے جو جنت کی طرف بلائے جائیں گے الحمادون، وہ لوگ ہوں گے جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں. الحمادون الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں ہر مشکل میں بھی اور ہر راحت میں بھی. یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا وظیفہ ہے، یہ مومن کی طبیعت ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر حال میں تعریف کرتے ہیں. چاہے ان کو بیماری آئے، چاہے ان کو راحت آئے، چاہے وہ خوشی میں ہو، چاہے وہ غمی میں ہو، چاہے اللہ نے ان کو غریبی دے کر آزمایا ہو، چاہے اللہ نے ان کو مالداری دے کر آزمایا ہو، چاہے اللہ نے ان کو علم اور صلاحیتیں دی ہو، چاہے اللہ نے ان کو ان سب چیزوں سے خالی کر دیا ہو، لیکن مومن بندے کی شان یہ ہوتی ہے کہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، جو ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاک پروردگار آپ نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال بہتر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان فرماتے تھے. اگر کوئی خوشی کی خبر پہنچتی تو فرماتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعمت سے یہ سارے اچھے اچھے کام وجود میں آتے ہیں. اور اگر کوئی بری خبر پہنچتی تو حضور فرماتے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے. اور بعض روایتوں میں اضافہ ہے واعوذ باللہ من حال اہل النار، لیکن دوزخیوں کے حال سے میں پناہ مانگتا ہوں. دوزخیوں کی ایک حالت میں تو ایک حالت ہے نا، لیکن ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے، لیکن دوزخیوں کی حالت سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخیوں کی حالت سے اور دوزخ کا حصہ بننے سے ہماری حفاظت کرے. اب بات یہی ختم نہیں ہوئی. اول من یدعا الی الجنہ، سب سے پہلے جنت کی طرف جن کو بلایا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ الحمادون، جو ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہوں گے. اب جنت میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ جنت میں جب ملائکہ بلاتے ہیں، ملائکہ جنتیوں کا جب استقبال کرتے ہیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا پیش کرتے ہیں. سلام علیکم من رب الرحیم، کہ رب رحیم کی طرف سے تم پر سلامتی ہو. اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر دروازے سے ملائکہ جنتیوں پر داخل ہوں گے اور ان کے اوپر سلامتی پیش کریں گے. سلام علیکم بما صبرتم، تم نے دنیا میں جو صبر کیا، اللہ کے احکامات پر جمے رہے، اس کے بدلے میں تم پر سلامتی ہو. فنعم عقبی الدار، یہ کیا بہترین ٹھکانہ ہے.
ان جنتیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مشقتوں کو اور دنیا کی مصیبتوں کو ہمارے سے دور کیا اور ہمارے لیے اتنا بہترین مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ تو بھائیوں یہ الحمدللہ کا جو سلسلہ ہے وہ جنت تک چلنے والا ہے، اور جنتیوں کی یہ آواز، جنتیوں کی یہ بول ہے، جنتیوں کا ایک کلام ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ یونس میں دعواہم فیہا سبحانک اللہ، کہ جنتی جب کسی کو بلائیں گے تو سبحانک اللہ، سبحان اللہ بول کے کسی کو بلائیں گے، اور وتحیتہم فیہا سلام، جب آپس میں ملیں گے ایک دوسرے سے تو اس وقت کہیں گے السلام علیکم، اور جب بات ختم ہوگی وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، جب ان کی بات ختم ہوگی ہر بات کے آخر میں وہ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تو بھائیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی حمد و ستائش کا سلسلہ کہاں تک چل رہا ہے، کہ یہ دنیا بننے سے پہلے فرشتوں نے کیا کہا، یہ دنیا بننے سے پہلے فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک، اے اللہ ہم تیری تعریف بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ جب دنیا بن گئی اور مومنین یہاں پر بس گئے تو ان مومنین کا کیا حال ہے کہ سوتے ہوئے الحمدللہ، اٹھتے ہوئے الحمدللہ، گھر میں جاتے ہوئے الحمدللہ، باہر نکلتے ہوئے الحمدللہ، ہر موقع پر اپنے رب کی حمد و ستائش ان کے زبانوں پر سجی ہوئی ہے، ان کے زبانوں پر چڑھی ہوئی ہے۔ اور جب یہ ساری دنیا اجڑ جائے گی اور ختم ہو جائے گی، سب کچھ برباد ہو کے میدان محشر جب قائم ہوگا تو وہاں پر جو رحمت آئے گی، وہاں پر خدا کی رحمت کی جو تجلی ہوگی اور اس کا جو دروازہ کھلے گا، اس کا جو سلسلہ شروع ہوگا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد و ستائش کے بیان کرنے سے ہوگا۔ اور جنتی جنت میں جانے کے بعد جو بولیں گے، ان کی جو بول ہوگی، ان کا جو گفتگو ہوگی، ان کا جو کلام ہوگا وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہوگا۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم مومنین کو اگر دنیا میں اچھی زندگی ایمان والی گزارنی ہے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخلہ اگر ملنا ہے، جنتیوں کی صف میں اگر ہم کو اپنے آپ کو شمار کرنا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ان لوگوں میں سے ہو کہ جن لوگوں کو سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، تو ہمارا یہ وظیفہ ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی تعریف کرنے والے بنیں۔ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ الحمدللہ بولنا اللہ کی تعریف صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے ان ساری چیزوں کو اللہ کی مرضی کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر خرچ کرنے کا نام یہ الحمدللہ ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے۔ بہت سارے لوگ الحمدللہ تو بولتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، الحمدللہ تو ان کی زبانوں پر ہے لیکن حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، الحمدللہ سبحان اللہ تو ہے لیکن خدا کے بہت سارے احکامات زندگی کے اندر نہیں پائے جا رہے۔ تو بھائیوں یہ حقیقت میں کامل شکر اللہ کا نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف زبانی تعریف ہے۔ یہ بھی اگرچہ کہ اللہ کے نزدیک ایک مقام رکھتا ہے، لیکن کامل حمد و ستائش اور کامل کبریائی اسی وقت ہے جبکہ ہم قول کے ساتھ اپنے عمل کو بھی اور اپنے کردار کو بھی اور اپنے اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی مرضی کے مطابق چلائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دنیا کی ہر مشکل بھی ہمارے لیے آسان کریں گے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائیں گے جن لوگوں کو جنت کی طرف سب سے پہلے بلایا جاتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو اپنی حمد و ستائش میں اور اس کی تعریف میں، اس کے ذکر میں، اس کے احکامات کے بجا لانے میں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کے تعریف اور توصیف کو ہمارے زندگی کا حصہ بنائے، اور اللہ اس کی توفیق اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا